السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کل پورے ملک کے میڈیا پر ایک مسئلہ پوری شدت کے ساتھ غالب ہے، وہ ہے ذاکر نائک کا مسئلہ۔ پہلے تو میں بھی کچھ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ میں یہ بات بالکل واضح کر دوں، ملک کے دیگر دگج علماء اکرام کی طرح مجھے بھی چند مسائل پر مسلکی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے ذاکر نائک سے شدید ترین اختلاف رہا۔ لیکن جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ بھئی ذاکر نائک کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مبلغ اسلام ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں روکیں گے، اس کے دفاع میں نہیں اتریں گے، تو کل کو یہ آگ ہمارے در تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ یعنی وہ حال آ جائے گا کہ مسجد کے ممبر پر امام کیا کہے گا وہ حکومت طے کرے گی۔ آج ذاکر ہے، کل کوئی شاکر ہوگا، پرسوں کوئی عابد ہوگا۔ تو بہت ضروری ہے کہ پوری شدت کے ساتھ ذاکر نائک کے دفاع میں کھڑا رہا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے، اور باطل طاقتوں کو مغلوب کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن دوستو، میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، کیا ذاکر نائک پہلا بندہ ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کو نشانہ بنایا گیا؟ ان کے خلاف تو اب تک اریسٹ وارنٹ بھی نہیں نکلا، نہ ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ صرف ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جن کا نہ صرف میڈیا ٹرائل ہوا، بلکہ وہ گرفتار ہوئے، اریسٹ ہوئے، اور 10 سال 15 سال انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکلیفیں گزاری، پھر وہ باعزت بری ہو کر سپریم کورٹ سے باعزت بری ہو کر چھوٹ کر آئے۔ کبھی ہم نے ان کی خبروں کو اتنا شیئر کیوں نہیں کیا؟ کبھی وہ سوشل میڈیا پر اتنے چرچے میں کیوں نہیں رہے؟ کبھی ان کی خبروں کو ہم نے لائک کیوں نہیں کیا؟ کبھی ہم نے ان کے خبروں کو اپنے ڈیبیٹ میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اگر ہم اس وقت جاگ گئے ہوتے تو آج یہ ہاتھ جو ہے وہ ذاکر نائک کے کندھے تک نہیں پہنچتے۔ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ذاکر نائک پہلا بندہ نہیں ہے کہ جس کے کندھے پر ہاتھ پہنچا ظالموں کا، بلکہ ان ظالموں کے ہاتھ اس سے پہلے بھی بہت سے کندھوں پہ پہنچ چکے، لیکن ہم اس وقت نہیں جاگے۔ کیا کمزوری رہی؟ کیا کمی رہی؟ کیا وہ غریب تھے اس لیے؟ کیا ان کے پاس کروڑوں کی جائیداد نہیں تھی اس لیے؟ کیا ان کا اپنا ٹی وی چینل نہیں تھا اس لیے؟ کیا کبھی ہم نے ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی جتائی؟ کیا کبھی ہم نے ان تنظیموں کے پاس جا کر بیٹھے جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں گے، سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ کی فیس 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ہوتی ہے، اور سینکڑوں کیس لڑے جا رہے ہیں۔ وہ بھی ظالم حکومت کے خلاف کھڑے رہ کر لڑنا، اور اپنے بچوں کو موت کے منہ سے، چنگل سے چھڑا کر لانا۔ ایسے بچوں کو چھڑا کر لایا گیا جن کے تعلق سے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی۔ آج تک آپ ان کی حمایت میں کیوں نہیں آئے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان ظالم حکومتی ایجنسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے؟ آج تک ہم ان کے لیے متحد کیوں نہیں ہوئے اور سامنے کیوں نہیں آئے؟ اور آج بھی انہیں اور ان کے اہل خانہ اور اعزاء اقارب کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے، آپ کے 2 میٹھے بول کی ضرورت ہے۔ ان تنظیموں کو جو ان کے خلاف لڑ رہی ہے، ان کو آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ دوستو، میرا مقصد اعتراض جتلانا نہیں ہے، بلکہ امت کو جگانا مقصد ہے کہ یہ جو اتحاد آج ہم میں پیدا ہوا ہے، اگر یہ پہلے پیدا ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ جب جاگو تب سویرا، کہ اب ہم جاگ گئے ہیں تو یہ کوشش کرے کہ یہ اتحاد ہر معاملے میں اور ہر ایک کے لیے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ جس مسلک سے بھی ہو، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہو، چاہے وہ جس سیاسی جماعت سے بھی ہو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ایمان کی نسبت پر ہم اس کے ساتھ متحد ہے۔ اس کے دفاع میں ہم اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے جس طریقے سے ہم اپنے آپ کے دفاع میں کھڑے رہیں۔ امید ہے میرا یہ پیغام ذرا دور تک آپ لوگ پہنچائیں گے۔ فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔